یہ بھی ہیں حضرت علی، کئی احادیث کے راوی بھی ہیں، اور پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے کہا جائے آج کل کی لینگویج میں، محتاط لفظ ہے لیکن میں بار بار اس کو کور کر کے کہا، سیکیورٹی گارڈ بھی تھے ساتھ ساتھ، حفاظت، محافظ، کوئی حملہ کرے تو روکنا ہے، کرنا ہے، اجرے کے باہر پہرا دینا، ورنہ سرکار کو تو سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو آج کل کے دور میں سمجھانے کے لیے، تو یہ سارے کام ساتھ ساتھ کیسے کر لیتے تھے؟ کچھ پڑھا ہے آپ حضرات نے کہ یہ کیسی ہستی رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی؟ دیکھیے مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل میں یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے جب بھی مکی زندگی کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بلکہ نبوت سے پہلے سے آپ اگر دیکھ لیں، جیسے کہ ابھی بریک سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس کے بعد آپ کے اعلان نبوت کے دوران بھی مکہ مکرمہ میں بھی آپ ساتھ ساتھ ہیں، جتنی مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں، بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے، آپ نے جو محتاط لفظ استعمال کر کے وہ کیا نا، اس حوالے سے روایات میں بعض یہ ملتا ہے کہ مکے کے اندر کبھی کبھی بعض جو مشرکین کے بچے ہوتے تھے نا، وہ نعوذ باللہ آپ ان کے اکسانے کی وجہ سے آپ کے اوپر پتھر مارتے تھے، تو مولا کائنات علیہ السلام جا کر جو ہے روکتے تھے، انہیں روکتے تھے اور ان کا مقابلہ فرماتے تھے، یعنی آپ کی حفاظت فرمانا اور آپ کا ساتھ ساتھ دینا۔ اسی طرح مدنی دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، جہاں کہیں پر بھی، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے کوئی اور موقع ہو، ٹھیک ہے، ہر موقع پر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے یہ سارے فضائل ہیں، تو آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا، اور باقی کام بھی کرنا، باقی سارے امور کو بھی انجام دینا، اور علمی حوالے سے بھی جو آپ نے اشارہ فرمایا، مولا کائنات کا جو علمی مقام تھا وہ تو اتنا بلند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ ایک ہے۔ دوسرے الفاظ میں بھی ہے انا دار الحکمہ وعلی دار بابها، میں حکمت کا باب ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے جو علمی کمالات ہیں، جو علمی چیزیں ہیں، وہ بھی دنیا کو حیران کر دیتی ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ بھی بڑا مشہور ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ٹھیک ہے، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تم مجھے آسمان کے بارے میں اگر پوچھو گے تو آسمان کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، زمین کے بارے میں اگر پوچھو گے تو زمین کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، اہل توریت اگر مجھ سے پوچھیں تو اہل توریت کو ان توریت کے مطابق جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل کے مطابق، اور اہل قرآن کو قرآن کے مطابق میں انہیں جواب دوں گا۔ تو یہ سارے کمالات علمی لحاظ سے مولا کائنات علیہ السلام کے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی آپ نے اختیار فرمائی تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ اگر دیکھیں تو فرامین اور اقوال اور نصیحتیں اور حکمتیں سب سے زیادہ تقریباً مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ملتے ہیں۔ ایک کتاب کی جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے، نہج البلاغہ، ٹھیک ہے، نہج البلاغہ کو اگر آپ دیکھ لیں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے خطبات، آپ کے خطوط، اور اسی طرح آپ کی مختصر حکمتوں پر مشتمل انتہائی خوبصورت کتاب ہے، کافی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے، جی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے، اردو میں بھی علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور انتہائی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں مولا کائنات کے فرامین کو، ٹھیک ہے، تو انسان فصاحت و بلاغت کے دریا میں گم ہو جاتا ہے کہ کس طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ مولا کائنات جو ہے گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں اگر آپ دیکھیں کہ جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھ کر بھی انسان کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا ایک جو شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں خاص طور پر ناظرین کو یہ کہوں گا کہ دعائے کمیل، آج کل انٹرنیٹ سارے کے پاس، دعائے کمیل کو ذرا سرچ کر کے آپ ذرا پڑھ لیں، دعائے کمیل کے جو الفاظ ہیں انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ مولا کائنات کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو استغفار فرماتے ہیں، کس طرح اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں طلب فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ جتنے بھی کمالات ہیں، اور خاص طور پر جنگوں کے حوالے سے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے یہاں پر، مولا کائنات فرماتے ہیں جنگوں کے اندر جب جنگ کا شعلہ بہت زیادہ جب بھڑک اٹھتا تھا اور ایک ایسا موقع آتا تھا کہ ہر طرف تلواریں اور آتشیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لے لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک کر لیتے تھے۔ تو یہ سارے مقامات کے باوجود آپ اور ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر لوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کا اپنا ایک فرمان ہے کہ لو ضربت خیشوم المؤمن علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کے ناک کے اوپر تلوار سے ضرب لگاؤں کہ مجھ سے نفرت کرے تو مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ وَلَوْ أَعْطَيْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي،
اور میں ساری دنیا بھی لا کر اگر منافق کی جولی میں اگر ڈال دوں اور اسے یہ کہوں کہ میری محبت اپنے دل میں رکھ لیں تو وہ نہیں رکھے گا. کیوں؟ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. جی مفتی صاحب